إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا۔ فرشتہ ہمیشہ ہم کو نیکیوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے اور شیطان ہمیشہ برائی کی طرف ورغلاتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے حربے کو کامیاب نہ ہونے دیں اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچانیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے یا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ جائیں گے کہ ہماری کس سے دشمنی ہو سکتی ہے۔ انسانوں سے جو دشمنی ہے یہ دنیا کی حد تک ہے اور اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ شیطان سے ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن انسان کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں، ہمارے رب نے کہا ہے، ہمارے اللہ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب الجحیم، شیطان کے جو چیلے ہیں، شیطان کا جو گروہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو جہنمی بنا دے۔ اس لیے شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان کو گمراہی میں ڈال دے، شرک کروا دے
اور جنت سے محروم کر دے۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم کو یہ بات بتا دی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس دشمنی کو سمجھنا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے، وجہ کیا ہے، شیطان ہم سے دشمنی کیوں کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ کے اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شیطان بھی شامل تھا، ابلیس بھی شامل تھا۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے مطابق آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں اور آگ مٹی سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور کہا جا قیامت تک تو ہماری نگاہوں سے دور ہو جا، تو جنت سے محروم ہے اور قیامت تک تو راندۂ درگاہ ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں آدم کو اور آدم کے تمام ذریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کی قسم کھائی۔ اور شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی، کہا اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے، قیامت تک آدم کو اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے یہ اجازت دے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے شیطان تو اور جو بھی تیری پیروی کرے گا ہم ان تمام کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا کوئی بندہ شیطان کے فریب میں آ کر غلط کام کر لیتا ہے لیکن وہ پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر شیطان کبھی ہم کو گمراہ کرے، کبھی شیطان ہم سے غلط کام کروا دے، تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ شیطان نے سب سے پہلے جس شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وہ کون ہے؟ آدم اور حوا۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں شیطان نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور کہا فلاں درخت جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو مائی حوا کو گمراہ کر کے شیطان نے وہ پھل کھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنت کا لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، لیکن فوراً ان کو یاد آیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فوراً اللہ سے رونے لگے، گڑانے لگے اور اللہ سے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ اصل دشمنی ہے۔ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے شیطان جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ ہم کو بھی جنت سے محروم کر دے۔ یہ اصل دشمنی ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، شیطان کو اللہ نے بہت پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا انسان کے بس میں بہت کم ہے۔
مگر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ، اِنَّهُ يَرَاكُمْ، شیطان تم کو دیکھتا ہے، ہوا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان بھی تم کو دیکھتا ہے، شیطان کے چیلے بھی تم کو دیکھتے ہیں، لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ شیطان ہم کو دیکھ لیتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اسی حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو پچھاڑ دیں گے، ہم اپنے دشمن کو مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دشمن کو دیکھا ہی نہیں اور دشمن چھپ کر کے ہمارے اوپر وار کر دیتا ہے، آپ سوچیں کہ ایسے دشمن سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ شیطان کی طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کے چیلے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان ابن آدم کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام حصوں میں خون کی نلیاں ہیں اور وہ خون جسم کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔ خون کی اس نلی اور خون کا اس پاور کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر جسم کے کسی حصے میں خون سپلائی ہونا بند ہو جائے تو وہ جسم کا وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو پاور کتنا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جسم کے ایک ایک حصے میں شیطان سرایت کیے ہوئے ہے۔ اب بتائیے اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ شیطان کی قوت اور طاقت ہے۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہماری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی جنت سے محروم کر دے۔ تو شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کفر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ابن آدم سے شرک کروا دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، اور جو ہم اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت بھی شرک میں مبتلا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے کہ انسان کو مشرک بنانا چاہتا، انسان کو کافر بنانا چاہتا، اور جب انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ اسی طرح شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو لڑا دے۔ آپ دیکھیں گے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ کون کراتا ہے؟ شیطان۔ انسان کو لڑا کر شیطان خوش ہوتا ہے، اور جب انسان آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان خوشیاں مناتا ہے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ شیطان اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، اپنے تمام چیلوں کو بلاتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ شیطان کے چیلے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ابلیس اپنے ان چیلوں کا مواخذہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، ایک بچہ اسکول جا رہا تھا، مدرسہ جا رہا تھا، میں نے اس کو نہیں جانے دیا، میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، مختلف قسم کے۔ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے، ایک شیطان، کہ میں آج میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا اور شوہر بہت غصے میں آ گیا
اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ طلاق، یہ خلا، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ گھروں میں بات بات میں مطلب ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں شیطان کا بسیرا ہو گیا ہے، اور انسان کو شیطان غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں انسان وہ حرکت کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شیطان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ انسانوں کو آپس میں لڑائے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے بستروں پر ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بانسے پر، اس کے پیچھے حصے پر یہاں رات گزارتا ہے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، 3 گرہیں باندھتا ہے، ایک گرہ کھل گئی، پھر وہ اٹھا اور وضو کیا تو دوسری گرہ کھل گئی، اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیا جماعت سے تو تینوں گرہ کھل گئی۔ اب شیطان بھاگتا ہے، اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، وہ کہتا ہے میرا کام پوری میری محنت برباد ہو گئی۔ لیکن ایک ایسا شخص، فجر کی اذان ہو گئی، وہ سویا ہوا ہے، شیطان اس کے گھروں میں پہنچتا ہے، اس کو کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، سو جا سو جا۔ ہم سب لوگ سوئے رہتے ہیں، شیطان اذان سے پہلے ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے اور انسان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ سو جا سو جا، ابھی ٹائم ہے۔ انسان سو جاتا ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، سورج بھی نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم مرجھایا ہوا منہ لے کر کے اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا غور کرو، ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ یہ اصل مسئلہ جو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سورج نکل گیا، اور ایک مسلمان سوتا رہا۔ وہ کیسا مسلمان؟ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سورج نکل گیا، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس کے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتا ہے۔ پھر یہ انسان مرجھایا ہوا چہرہ لے کر کے اٹھتا ہے، اس کے بعد اس کا پورا دن یوں ہی خباثتوں میں، نافرمانیوں میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطانی اثر سے محفوظ رہیں، وقت پر اٹھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے۔ اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کو اپنے گھروں میں نہ بسنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ کہہ کر کے اپنی کنڈی کو بند کر دو، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا ہے۔ لیکن جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو انسان کے ساتھ شیطان بھی اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور تمام شیطانوں سے کہتا ہے آ جاؤ، یہاں ہمارے رہنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ پھر جب شام کو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر شیطان اپنے چیلوں کو آواز دیتا ہے آ جاؤ، ہمارے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں کیا، کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں کیا،
ہمارے گھروں میں، ہمارے بستروں پر، ہمارے کھانوں میں شیطان شریک ہو گیا۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دروازے کو ہم بسم اللہ کہہ کر کے بند کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیا کرو، اس لیے کہ بند دروازوں کو، ڈھکے ہوئے برتنوں کو جو بسم اللہ کہہ کر کے بند کیا جائے، شیطان اس کو نہیں کھولتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، یہ چھوٹا چھوٹا عمل ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں شیطان ہم کو گمراہ کرتا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے وہاں بھی شیطان اس کے ساتھ میں رہتا ہے، اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں اللہ کا نام لے کر کے نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے اس کو ہدایت دی گئی، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، ہمارا ہر باب اس پر نہیں چل سکتا ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو صرف رمضان کے لیے ہم نے خاص کر دیا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں بسیرا نہیں کر سکتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان، ہمارے دلوں میں شیطان، ہمارے دماغوں میں شیطان، ہمارے کھانے میں شیطان، ہمارے باتھ روم میں شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی شیطان آتا ہے۔ شیطان کا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا دور دور جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بیچ میں شیطان گھستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو سب بندی کرو تو مل کے کھڑے ہو جایا کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان بکری کے بچے کی طرح گھستا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہاں رہتا ہے؟ دکان میں رہتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ دوستوں میں رہتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن منتشر رہتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کہا ہاں میں اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز کی حالت میں شیطان وسوسے ڈالے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا دے، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہماری نمازوں میں بھی ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، لیکن اللہ کا نام سن کر کے وہ بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کہاں تک بھاگتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ اذان سن کے بھاگتا ہے لیکن اذان ختم ہوتے ہی پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ غور کرو ایسے دشمن سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ آج انسانوں کی، مسلمانوں کی حالت ہے اذان سن کے بھاگتے ہیں، اذان سن کر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں دکانوں میں بیٹھ کر، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے، چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی کبھی انسان کے دماغ میں آتا ہے
کہ بھئی سب چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ جانور، یہ مخلوقات جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تم کو وہاں تک لے کر چلے جائے، جب اللہ کی بات آ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے کہ کتنے لوگ وہاں پہنچنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے، زیادہ تر لوگ اسی بحث و تکرار میں پڑتے ہیں۔ شیطان انسان کو گمراہی کی آخری حد تک لے جاتا ہے۔ شیطان کے جہاں بہت سارے کام ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی، بھلا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، اپنے خادم سے کہا لاؤ کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے لیے جب توشہ کھولا تو دیکھا مچھلی غائب ہے۔ کہا مچھلی کہاں گئی؟ کہا ہمارا کیا خیال ہے جب ہم فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے تھے اور آپ آرام کر رہے تھے، وہیں توشہ سے مچھلی نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ مجھے اس وقت خیال تھا کہ آپ کو بتا دوں، لیکن میں بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بھی یاد آ جائے اسی وقت وہ کام کر لو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہماری بھی عادت ہے، ہمیں اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں یاد آئے فوراً وہ کام کرنا چاہیے، بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، یہ نہیں۔ اس لیے کہ آج ہمیں یاد ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل بھی یاد رہے۔ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے، اسی لیے آج کا کام کل پر کبھی نہیں ٹالنا چاہیے، بعد میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد آ گیا فوراً کر لو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو شیطان انسان کو جو بہت سارے معاملات میں گمراہ کرتا ہے تو بھلا دیتا ہے۔ یہ بھولنے کی بیماری، یہ بھلوا دینا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان تو انسان کے اس خاص وقت پر بھی اس کے ساتھ میں رہتا ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، وہاں بھی شیطان پہنچتا ہے۔ وہ شیطان جو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، آپ سوچیں کہ اس کا پاور کتنا ہے۔ ہمارے دروازے بند ہیں، لائٹ بند ہے، گھر کے لوگ الگ ہیں، صرف میاں بیوی اپنے بستر پر، شیطان وہاں بھی پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ شوہر جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، شیطان وہاں بھی موجود رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا۔ جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ مجھ کو، میری بیوی کو شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو اولاد تو ہم کو دینے والا ہے، ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے۔ میاں بیوی کی ہم بستری کے وقت بھی شیطان پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس خلوت کدے میں جاتے ہیں، باتھ روم میں، واش روم میں، بیت الخلاء میں، وہاں بھی شیطان ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے شرمگاہوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے، ہم نے اس کو دشمن جانا ہی نہیں، ہم نے اس کو دشمن سمجھا ہی نہیں۔ بیت الخلاء میں شیطان ہمارے ساتھ جاتا ہے، ابن آدم کے شرمگاہوں سے کھلواڑ کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی باتھ روم کے دروازے پر پہنچو، پہنچنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث شیطانوں اور جنوں سے، خبیث جنیوں سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیت الخلاء میں، واش روم میں ہم سکون کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر کے باہر نکلیں تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں اور یہ واقعات اور شیطان کا یہ طاقت سن کر کے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ شیطان کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے، کہاں کہاں ہم کو مس گائیڈ کرتا ہے، کہاں کہاں ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیشہ شیطان سے بچنے کی تدبیر کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے اور فوراً اس پیدا ہونے والے بچے کو کچوکے لگاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوتے ہی بچہ جو چیخ مارتا ہے، جو چلاتا ہے، اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہی وجہ ہے شیطان اس کو کچوکے مارتا ہے۔ سوچئے اس کا پاور کتنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، تمام انسانوں کو پیدا ہونے کے بعد فوراً شیطان کچوکے مارتا ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ شیطان ان کی پیدائش کے وقت ان کو کچوکی نہیں لگا سکا، باقی کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے حربوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کو برے برے خواب دکھاتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں بچہ مسکراتا رہتا ہے، سویا ہوا ہے، اچانک ڈر جاتا ہے۔ شیطان ڈراؤنی شکل میں آتا ہے، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی شیطان ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، جس سے انسان کو ہول ہوتا ہے، جس سے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہول اور گھبراہٹ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ تندرست نوجوان اور طاقتور، بتاتے ہیں صاحب رات میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، برے برے خواب نظر آتے ہیں، اپنے آپ پر قابو نہیں رہ جاتا ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رہ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، کہاں بھاگ جاؤں؟ گھر بڑا ہے لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو دبا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ کیوں ہوتا ہے یہ شیطانی اثر رہتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو پڑھنے کی دعائیں سکھلائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں، سونے سے پہلے ان کا اہتمام کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا اہتمام کیا جائے، آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت ذکر کیا جائے، نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، سونے سے پہلے بستر پر بیٹھنے سے پہلے ذکر کیا جائے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، ورنہ شیطان کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے، قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر کے میں نے آپ کو سمجھایا کہ شیطان کہاں کہاں تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں معصورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں اور ہمیشہ پاک صاف رہیں۔
ہمیشہ پاک صاف رہیں۔ ناپاکی کی حالت میں شیطان کا حربہ زیادہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہیں کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا حربہ زیادہ چلتا ہے۔ جو لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا حربہ چلتا ہے۔ جو لوگ گندی سوچ اور گندی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا حربہ زیادہ چلتا ہے۔ جو لوگ موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی پر غلط اور فحش تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا حربہ چلتا ہے۔ شیطان بہت مضبوط ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہتھیار ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اصل میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہی کہ شیطان اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے باوجود بھی ہمارے سامنے کمزور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان ہتھیاروں کو اپنائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، باتھ روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم سے آنے کے بعد، جو دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، شیطان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے بہت پاور دیا ہے، لیکن نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں اس سے بھی زیادہ پاور ہے۔ یہ اصل آپ کو بتانے کا مقصد تھا۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ورد کرتے رہیں، سونے سے پہلے، نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا، معوذتین کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اصلی دشمن کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو تدبیریں بتائی ہیں، ان تدبیروں کو اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔